السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سیکرٹ ورڈ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی معلومات، اسلامی واقعات اور دلچسپ حقائق لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، جو اٹل ہیں، جو آ کر ہی رہتی ہے۔ دوستو، ایک موت ہے اور دوسری بڑھاپا۔ دوستو، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ زندگی محض ایک مہلت عمل ہے۔ اس کا گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ دنیا کی زندگی کی آزمائش ایک وقفہ اور عمل ایک ہی مہلت ہے۔ زندگی موت کے بعد ہوگی۔ مرنے کے بعد سارے انسان خدا کے حضور کے سامنے پیش ہوں گے، اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق جنت کی لازوال نعمتیں پائے گا یا جہنم کے ہولناک عذاب۔ اس عقیدے کا منکر در حقیقت خدا کا منکر ہے۔ اس کو نہ ماننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو ماننے کا کوئی مفہوم نہیں رہ جاتا۔ اس لیے قرآن نے اس عقیدے کو انتہائی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ خدا کے حضور کی پیشی کا تصور، اس کی پاس پارس کا خوف جس کے دل میں ہوگا، وہی حق کی آواز پر کان دھرے گا، وہی حق کو قبول کرے گا، اور جس کے دل میں اس تصور سے خالی ہے، اس سے کوئی توقع بے معنی ہے۔ سورۃ الزلزال میں اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ آخرت کا نقشہ کھینچا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی، وہ کیسی حیران کن ہوگی۔ پروردگار فرماتا ہے، جب زندگی اپنی پوری شدت کے ساتھ ہٹا لی جائے گی اور زمین اپنے اندر سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس روز حالات بیان ہوں گے، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ اس روز حالات پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ زمین جس پر رہ کر انسان بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں، جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی کہ یہ بے جان چیز کس وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان کی گروا در گروا اپنے مرکدوں سے نکل کر آئیں گے، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، اور ان اعمال کی یہ پیشی اتنی مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی ایسی نہیں ہوگی جو رہ جائے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو متوجہ کرتا ہے کہ دنیا کی عمل کی جگہ ہے، یہ زندگی مہلت عمل ہے، اس کا گزرتا ہوا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اس زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے کسی طویل صحرا میں مسافروں کو ایک پیالہ پانی کا مل جائے۔ اگر مسافر اس پانی کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ سفر کامیابی سے طے ہوگا۔ اگر وہ اس پانی کو ضائع کر دیتا ہے تو نہ صرف صحرا کے اس سفر میں بھٹکتا رہے گا بلکہ منزل مقصود بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ دوستو، ذرا رک کر ٹھہر کر سوچے، ہم اس لمحہ بلمحہ گزرتی زندگی اور برف کی مانند پگھلتی زندگی میں کتنی تیزی سے آخرت کی پائیداری زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی دنیاوی زندگی تو اس لیے عطا کی گئی ہے کہ اس سے دائمی زندگی کے لیے سامان کر لے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بس جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لیا جائے۔ زندگی اور موت کے درمیان بہت مختصر فاصلہ ہے۔ دوستو، حضرت برہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ایک بار جنازے میں شریک تھے۔ حضور قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیو، اسی لیے تیاری کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مرنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی اور میدان حشر میں تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا اور میزان کھڑی کی جائے گی جس میں پورے انصاف کے ساتھ اعمال تولے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ پھر جس کی تول بھاری ہوگی وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، اور جس کی تول ہلکی ہوگی اس کا ٹھکانہ ہادیہ یعنی جہنم ہے۔ اور تم کیا جانو ہادیہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دوستو، آخرت کی جواب دہی کا احساس دراصل وہ چیز ہے جو ہمارے ظاہر باطن میں فرق کو مٹاتی ہے اور ہمیں یکساں کرتی ہے۔ رضائے الہی کے حصول کے لیے ہمارے ایمان و عمل کے درمیان کے فاصلوں کو مٹاتی ہے۔ جواب دہی کا احساس ہمارے کردار کی محافظت کرتا ہے، شیطان نفس کے فتنوں سے، دنیا کی رنگینیوں سے ہمیں بچا کر صراط مستقیم پر چلنے کی مدد دیتا ہے۔ ایک مومن کا کردار سب سے بڑا محافظ عقیدہ آخرت اور آخرت کی باس پرس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔